بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لوگوں کے شوق بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھر ایک چھوٹا سا پپی ہو، یعنی ایک کتا ہو۔ کتا جو ہے وہ رکھتے ہیں اور کتے کے ساتھ جو ہے وہ بڑی انہیں محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کتا جو ہے وہ بستر میں ساتھ بھی سلا لیں تو کوئی بری بات نہیں۔ جب دور آگے بڑھا تو میرے عزیز دوستو، شراب نوشی اور دیگر منشیات یعنی دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں انہیں استعمال کرنا بھی جو ہے وہ ایک معمول بن گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے، ہم مانے نہ مانے لیکن ہر دوسرے گھر میں ایک نشئی بندہ، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا بندہ موجود ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو بندہ نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے اور نشے کو اپنے گھر میں رکھتا ہے یا شراب کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، میرے عزیز دوستو، شدید مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ جس جگہ پہ شراب پڑی ہو وہاں پر آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ ایک دوسرا میرے عزیز دوستو، یہ بات بھی شدید مکروہ ہے کہ آپ کے گھر میں کتا ہو اور آپ نماز پڑھیں۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے، یعنی جس جگہ پہ کتا ہے آپ اس کمرے میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتاب ہے آپ کے سامنے، وسائل اشیاء، قال الصادق علیہ السلام لا یصلی فی دار فیہا کلب، مولا کا فرماتے ہیں خبردار اس گھر میں نماز نہ پڑھنا جس میں کتا ہو۔ کتا جو ہے اگر گھر میں ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے نماز جو ہے نہیں پڑھنی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کتے کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک شکاری کتا بھی ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولا کا اس کے متعلق دیکھیے، الا ان یکون کلب الصید واغلقت دونہ بابا فلا باس، مولا کا فرماتے ہیں کہ اگر کتا ہے شکاری تو کوئی مسئلہ نہیں، یا آپ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کمرے میں اس کا عمل داخل کتے کا نہیں ہے، آپ نے دروازہ بند کر دیا، کتا باہر رہ گیا، آپ اندر جا کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نماز جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس جگہ پہ کتا ہو اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ویسے گھر میں بھی کتا رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے دیکھیں مولا کا کیا فرماتے ہیں، مولا کا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں ملائکہ یعنی اس میں فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے، اور بھی مولا آقا نے چیزیں بیان کی ہیں کہ کون کون سی جگہوں پہ فرشتے نہیں آتے، کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم وہ بیان نہیں کریں۔ اچھا آ جائیے اب اس بات پر کہ جس گھر میں شراب موجود ہے، اس کمرے میں ادھر ڈرمی پڑی ہے جناب اس میں شراب ہے، ادھر بوتلیں پڑی ہیں شراب کی، سارے جناب گلاس بھرے ہوئے شراب کے یا کوئی اور نشہ آور چیز ایسی وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، ادھر ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر چیئر پہ رکھی ہوئی ہے، ادھر آپ کے سامنے پڑھی ہے یا ادھر پڑھی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں حدیث، مولا امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام لا یصلی فی بیت فیہ خمر او مسکر، مولا کا فرماتے ہیں خبردار اس جگہ پہ نماز نہ پڑھیے حضور والا جدھر شراب پڑی ہو یا جدھر کوئی نشہ آور چیز پڑی ہو، وہاں پر آپ نماز نہ پڑھیں، وہاں پر نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کو ناپسند ہے کہ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز کی یہ عزت نہیں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں نماز پڑھی جائے، نماز کی یہ عزت نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، نماز بڑی خوبصورت چیز ہے۔ جہاں پر نشہ آور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جہاں پہ رکھی جاتی ہیں، وہاں پر نماز جو ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے، آپ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ اور احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور پروگرام اچھا ہو۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہوگا کہ آپ دیگر مومنین تک جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ احادیث اہل بیت دیگر مومنین بھی جو ہے وہ دیکھیں اور انہیں یاد کریں اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روشنی اپنی زندگیاں بسر کریں۔ میرے عزیز دوستو، اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔